بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها. بسم الله الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین. گفتگو ہماری غصے کے حوالے سے جاری تھی اور ان طریقوں کو بیان کیا جا رہا تھا کہ جن طریقوں سے انسان اپنے غصے کی عادت کو ختم کر سکتا ہے. یعنی وہ والا غصہ کہ جو مقام افراط پہ ہو، وہ والا غصہ کہ جو ناپسندیدہ ہے، وہ والا غصہ کہ جس کو مذموم قرار دیا گیا ہے، اس کو ختم کرنے کے 13 طریقے بیان کیے گئے ہیں. اس میں سے 7 طریقے کا بیان گزر چکا تھا اور 8ویں طریقے سے آج گفتگو کا آغاز ہوگا. اور عبارت کے ساتھ ساتھ ہی چلیں کہ تاکہ جہاں تک طریقے آ سکتے اور ہو سکتے آج سارے طریقے آ بھی جائے تو یہ 13 طریقے پھر مکمل ہو جائیں گے. 8واں طریقہ جو مصنف بیان کر رہے ہیں وہ یہ کہ انسان اس بات کی طرف غور کرے کہ غصہ یہ ایک سمجھدار اور صحت مند آدمی کی علامت نہیں ہے. غصہ ہمیشہ وہ شخص کرتا ہے کہ یا تو وہ بیمار ہو یا جو ہے وہ اپنے آپ کو اندرونی طور پہ کمزور محسوس کرتا ہوں. اور زیادہ آسان الفاظ میں کہا جائے تو وہ شخص غصہ کرتا ہے کہ جس کا ذہنی توازن درست نہ ہو. تو اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کا غصہ اس کے قابو میں نہیں ہے، اس کا مطلب پھر اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ پاگلوں کی قبیل میں چلا گیا ہے، پاگلوں کی فیملی میں شامل ہو گیا ہے. اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ نہیں وہ پاگل تو نہیں ہے، بیمار تو نہیں ہے، صحت مند ہے، تو پھر اسے غصے پہ قابو ہونا چاہیے. اس لیے غصہ ایک طرح کا پاگل پن ہے. تو اس کی بات دیکھ رہے تھے. پھر اس کے بعد 9واں طریقہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الثامن ان یتذکر ان الغضب مرض قلب و نقصان عقل. کہ انسان اس بات کو یاد رکھ دے کہ غصہ یہ دل کی بیماری ہے اور عقل کی کمی ہے. جس آدمی کی عقل کم ہوتی ہے اور جس کا دل بیمار ہوتا ہے اس کو غصہ زیادہ آتا ہے. صادر عن غضب عن ضعف النفس و نقصان ہے. اور یہ پیدا ہوتا ہے جب انسان ذہنی طور پہ پست ہو جاتا ہے اور ذہنی طور پہ کمی کا شکار ہوتا ہے. اگر ذہنی طور پہ کمتر ہو، ذہنی طور پہ ضعیف ہو تو اس سے غصہ پیدا ہوتا ہے. ذان شجاعتہا و قوتہا. ایسا نہیں ہے کہ غصہ تو اس کو آتا ہے جو شجاع ہوتا ہے، غصہ اس کو آتا ہے جو قوی ہوتا ہے. جیسے لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ مرد کی علامت ہے غصہ، تو غصہ نہیں آتا مرد ہی نہیں ہے. تو غصہ شجاعت کی علامت نہیں ہے بلکہ غصہ کم عقلی کی علامت ہے، ضعف کی علامت ہے. بہادر شخص میں ضبط زیادہ ہوتا ہے، غصہ زیادہ نہیں ہوتا ہے. وَرَضَا يَكُونُ الْمَجْنُونُ أَسْرَعَ غَضَبًا مِنْ عَاقِلِهِ. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پاگل جو ہے بہت جلدی غصے میں آ جاتا ہے عاقل کے مقابلے میں. کہ پاگل کو بھی چھیڑ کے دیکھے اس کو کیسا جلدی غصہ آتا ہے. عاقل کو فوراً غصہ نہیں آتا ہے. تو اب اگر وہ دیکھتا ہے کہ اس کو فوراً غصہ آ جاتا ہے تو پھر سوچے کہ وہ اس کا تعلق جو ہے وہ پاگلوں سے ہے یا صحت مندوں سے ہے.
اسے غصہ تو پاگل کو جلدی آتا ہے، عاقل آدمی کو غصہ جلدی نہیں آتا ہے۔ اس طرح سے والمریض اسرع غضبا من الصحیح ہے کہ جو بیمار آدمی ہو اس کو بہت جلد غصہ آتا ہے اس آدمی کے مقابلے میں کہ جو تندرست ہو۔ تو اب اگر وہ دیکھتا ہے کہ اس کو غصہ جلدی سے آ جاتا ہے، ایک دم سے غصہ پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا مطلب وہ صحت مند نہیں ہے۔ اگر صحت مند ہوتا تو غصہ جلدی سے نہ آتا۔ والشیخ الحرم اسرع غضبا من الشاب، اور جوان آدمی کے مقابلے میں انتہائی بوڑھا آدمی جو ہو اس کو زیادہ غصہ آتا ہے۔ تو اگر انسان محسوس کرتا ہے کہ مجھے غصہ زیادہ آتا ہے تو پھر اپنا جو ہے برتھ سرٹیفکیٹ چیک کروائے کہ ایسا نہیں کہ غلط بنا ہوا برتھ سرٹیفکیٹ۔ اسے جوانی میں غصے میں جوانی میں انسان میں ضبط زیادہ ہوتا ہے، غصہ کم آتا ہے، زیادہ جو بوڑھے لوگوں کو آتا ہے۔ تو اگر وہ اپنا کوئی جوان بھی کہتا ہے اور غصہ بھی آتا ہے تو یہ دونوں باتوں میں مطابقت نہیں ہے۔ اور یہ اگر عورتوں کو غصہ کم کروانا ہو تو یہ بات بتانا زیادہ اہم ہے۔ اسی عورتوں کو اگر محسوس ہوگا کہ غصہ زیادہ کرنے سے لوگ بوڑھا سمجھیں گے پھر تو غصہ کرنا چھوڑ دے گی، اس لیے کہ وہ عورت کبھی بھی جو ہے بوڑھی نہیں ہونا چاہتی۔ اگر بتا دے کہ زیادہ غصہ تو بوڑھے لوگوں کو آتا ہے تو پھر عورتیں جو ہے آسانی سے غصہ چھوڑ دے گی۔ مردوں کے کیا طریقہ ہے وہ اس کے بعد آ رہے ہیں کہ والمرأۃ اسرع غضبا من الرجل، کہ عورتوں کو جو ہے تیزی سے غصہ آتا ہے مردوں کے مقابلے میں۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ چیک کرے کہ وہ مرد صفت ہیں یا عورت صفت ہیں تو پھر وہ دیکھے گا اس کو جلدی سے غصہ آتا ہے، اس کا مطلب وہ صفت اس کے اندر عورت والی پائی جاتی ہے۔ مرد والی صفت ہوتی تو جلدی سے غصہ اس کو نہیں آتا۔ اسی طرح سے وہ صاحب الاخلاق کی سیئت والرذائل القبیحۃ اسرع غضبا من صاحب الفضائل، اس طرح سے وہ آدمی کی جو برے اخلاق والا ہے، بدبخت ہے، بری عادتوں والا ہے، اس کو جلدی غصہ آتا ہے اس آدمی کے مقابلے میں کہ جو اچھی عادتیں والا ہے، اچھے اخلاق والا ہے۔ تو اب اگر کوئی چیک کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ اچھی عادت والا ہے، اچھے اخلاق والا ہے، برے اخلاق والا، تو وہ چیک کر کے اس کو غصہ جلدی سے آتا ہے یا دیر سے آتا ہے یا آتا ہی نہیں ہے۔ اگر جلدی غصہ آتا ہے اس کا مطلب وہ چاہے اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا خوش اخلاق آدمی ہوں، مگر وہ خوش اخلاق نہیں بلکہ برے اخلاق والا ہے۔ تو فاللذیذ یغضب شہوتہ اذا فاتتہ اللقمۃ، آپ نے فرمایا کہ ذوق کی علامت ہے غصہ، ذوق کمزور لوگوں کو آتا ہے، اور یہ زیادہ تر دیکھا گیا کہ بہت زیادہ پڑھے لکھے افراد اور عالم اور ان میں علماء بھی شامل ہے، ان کو بہت غصہ آتا ہے جلدی، ایک سے دوسرا اگر سوال کر لیا جائے، دیکھا یہ کیا۔ تو قلبی اعتبار سے ضعیف ہوں گے، جسمانی اعتبار سے ہو سکتا ہے مضبوط ہو، معلومات کے اعتبار ہو سکتا ہے مضبوط ہو، قلبی اعتبار سے ضعیف ہو۔ قلبی اعتبار سے ضعیف ہوں گے تو غصہ جلدی آئے گا، اس میں نہ جسمانی قوت اور نہ ہی علم، اس کی دخالت نہیں۔ تو یہ اخلاقی پستی کی علامت ہے غصے کا جلدی سے آنا۔ اگر یہ جو استاد لوگ کرتے ہیں طلاب کرام کا جو غصہ کرتے ہیں تو ان کو کس معنی میں لیا جائے گا؟ وہ تو غضب ممدوح ہوگا نا، اس کا تو بیان آ چکا، مزید آگے بھی آئے گا کہ بعض جب غصہ دکھانا ہوتا ہے وہ اصل میں آیا نہیں ہوتا ہے، غصہ ظاہر کرنا ہوتا ہے ناپسندگی کو دکھانے کے لیے۔ اگر پتہ ہے کہ ہم نے غصہ ظاہر کیا تو سامنے والا جو برائی کر رہا ہے وہ چھوڑ دے گا تو غصے کو ظاہر کیا جائے گا۔ جو قلبی ناراضگی ہوتی ہے اس کو چہرے پہ بھی ظاہر کرتے یا زبان پہ ظاہر کرتے، البتہ شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، تو فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ مگر یہ جو غصے کرنے والے وہ تو بے قابو ہو جاتے ہیں اور اس میں پھر زبان پہ جو فحش بات آتی ہے وہ بھی بولتے جاتے ہیں، اور کوئی کمزور مل جاتا تو مارتے بھی جاتے ہیں۔ یہ اس غصے کی مذمت ہو رہی ہے۔ تو فاللذیذ یغضب لشہوتہ اذا فاتت اللقمۃ، تو وہ آدمی کی جو شہوت پرست ہے، جس کو لذیذ غذا میں پسند آتی ہے، ایک رقمہ اگر اس سے چھوٹ گیا اس کی جگہ تو غصہ آ جاتا ہے اس کو کہ یہ رقمہ میرے ہاتھ سے گیا کیوں۔ والبخیل یغاظ لبخلہ اذا فقد
حبا اور بخیل آدمی کنجوس ہے، اگر اس کی پسندیدہ چیز اسے چھوٹ جائے تو اس کو غصہ آتا ہے. اسے کو پائی جو ہے وہ بچا کے جمع کر رہا ہوتا ہے، خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اب کسی مقام میں اس کو خرچ کرنا پڑ جائے تو وہاں پہ اس کو غصہ آتا ہے. حتیٰ یکذب لفقد ادنی شیء عزہ یا عزت اہلہ و ولدہ، حتیٰ کہ اس کو وہاں پہ بھی غصہ آتا ہے کہ معمولی سا خرچہ اسے اپنے گھر والوں پہ کرنا پڑے یا اپنی اولاد پہ کرنا پڑے. تو بخیل آدمی کو یہاں پہ غصہ آتا ہے، سخی کو نہیں آتا ہے. اس کا مطلب برے لوگوں کی عادت ہے غصہ کرنا. والنفس القویۃ المتصفۃ بالفضیلۃ اجل شانا من ان تتغیر وتسترب لمثل هذه الامور. مگر وہ آدمی کی جو نفس قوی رکھتا ہے، جو اچھے اوصاف کا حامل ہے، اس کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ ایسی معمولی باتوں میں مضطرب ہو جائے، معمولی باتوں میں پریشان ہو، غصہ آنے لگے. ایسا نہیں ہوتا ہے. بل ہیا قطود شاہ کے لا تحرک العواصف، بلکہ یہ تو مضبوط درخت کی مانند ہوتا ہے کہ جس کو طوفان جو ہے اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتے ہیں. وہ جو ہے بات میں غصہ نہیں کرتا ہے، جو اچھے اخلاق کا حامل ہوتا ہے. وَلَذَا قَالَ سید الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی لیے اللہ کے رسول کا یہ فرمان کہ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. شجاع آدمی وہ نہیں جو کسی اور کو پچھاڑ دے. اسی لوگوں میں بہادر اسی کو کہا جاتا ہے کہ بہادر وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے مقابلے میں، بلکہ بہادر آدمی وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو پچھاڑ دے جب اسے غصہ آ رہا ہو. اگر اپنے نفس کو قابو میں کر دیتا ہے اس کا مطلب بہادر ہے، اس کا مطلب شجاع ہے. لوگوں کو مد مقابل کو گرا دینا، پچھاڑ دینا، یہ بہادری کی علامت نہیں ہے. اور اگر اپنے نفس پہ قابو حاصل کر لینا غصے کے موقع پہ، یہ بہادری کی علامت ہے. پھر مسلم کہتے ہیں اگر ہم نے جو بات آپ کو کہی اس پہ کوئی شک ہو کہ اچھے اخلاق والے غصہ نہیں کرتے، برے اخلاق والے ہی کرتے ہیں، غصہ کن لوگوں کو جلدی آتا ہے، کن لوگوں کو دیر سے آتا ہے، اگر آپ کو ہماری بات پہ شک ہو تو آپ مشاہدہ کر کے دیکھیں اپنے ارد گرد کے افراد میں. حتیٰ کہ تاریخ کی کتابیں پڑھیں کہ جو پسندیدہ لوگ تاریخ میں کہے گئے، جو علمی اور عملی میدان میں آگے نکلے ہوئے تھے، ان کی کیفیت کیا تھی غصے میں؟ وہ ضبط کرنے والے تھے. وہ جو برے ظالم بادشاہ کہے گئے، ان کی کیفیت کیا تھی؟ کہ وہ بات میں غصے کرنے والے تھے. کہ وَإِن شَكَكْتَ فِي ذَلِكَ فَافْتَحْ عَيْنَيْكَ وَانظُرْ إِلَىٰ طَبَقَاتِ النَّاسِ الْمَوْجُودِينَ. اور اگر آپ کو شک ہے اس بات میں تو اپنی نگاہوں کو کھولے اور دیکھے اپنے اطراف میں، اپنے موجود افراد کے اندر. ثُمَّ ارْجِعْ إِلَىٰ كُتُبِ سیر و تواریخ، اور سیرت و تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرے. وَاسْتَمِعْ إِلَىٰ حکایات الماضین، اور گزشتہ زمانے کی جو حکایات، جو واقعات بیان کیے گئے اس کو سنیں. حتیٰ تعلم، یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ان الحلم والعفو وقظم الغیظ وقظم الغیظ شیمۃ الانبیاء والحکماء واکابر الملوک والعقلاء والغضب خصلۃ الجہلۃ والاغبیاء. کہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ انبیاء، ائمہ اور بزرگان دین کی سیرت کیا تھی؟ وہ قزم الغیظ تھے، غصے کو ضبط کرنے والے تھے. وہ حلیم تھے، یعنی بردبار تھے، برداشت قوت رکھنے والے تھے. وہ عفیف تھے، اور وہ جو ہے وہ عفو والی صفت کے حامل تھے، یعنی معاف کرنے والی صفت کے حامل تھے. عفیف پاک دامانی کی صفت ہے، یہاں پہ عفو لفظ ہے. عفو یعنی معاف کرنے کی صفت کے حامل تھے. جبکہ جو ظالم بادشاہ تھے ان کی حالت کیا تھی؟ کہ وہ غصے کرنے والے تھے. تو جہالت اور ظلم کی علامت غصہ ہے، اور اس کے مقابلے میں ضبط کرنا غصے کو، یہ نیک لوگوں کی علامت ہے. اس کے بعد 9ویں چیز جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ انسان اس بات کی طرف متوجہ ہو کہ وہ جس پہ غصہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے وہ قوت کے اعتبار سے اس کے اوپر فوقیت رکھتا ہے، مگر ایک ذات ہے کہ جو اس کے اوپر بھی فوقیت رکھتی ہے.
اور اگر اس نے اس کے اوپر غصہ کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو پروردگار عالم سے خوف زدہ ہوتے ہوئے لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرے اور لوگوں کی خطاؤں کو پکڑے نہیں اور اس کے اوپر غصے میں نہ آئیں. کہ التاسع ان یتذکر ان قدرت اللہ علیہ اقوی و اشد من قدرتہ علی ھذا الضعیف الذی یکذب علیہ. کہ 90ویں بات یہ ہے کہ انسان اس بات کو یاد رکھے کہ اللہ کی قدرت جو اس کے اوپر ہے، اللہ کی سلطنت جو اس کے اوپر ہے، وہ اس قدرت سے زیادہ ہے جو اس ضعیف کے اوپر ہے کہ جس کو وہ غصہ دکھا رہا ہے. یہ لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے کہ کوئی کمزور سا ملے تو بات میں اس کو غصہ کرے، مگر اس سے کوئی بڑا ملے تو بھی خاموش ہو جاتے ہیں. تو وہ یہ ذہن میں رکھے کہ اس کمزور پہ غصہ تو دکھا رہا ہے، مگر اس کے اوپر ایک قدرت رکھنے والا ہے کہ جو اس حد تک قدرت رکھتا ہے کہ اس کو ہلاک بھی کر سکتا ہے. اگر وہ ناراض ہو گیا اس غصے کی وجہ سے تو وہ ابدی ہلاکت میں بھی جا سکتا ہے. کہ وَهُوَ أَضْعَفُ فِي جَنْبِ قُوَّتِهِ الْقَاهِرَةِ بِمَرَاتِبَ غَيْرَ مُتَنَاهِيَةٍ مِنْ هَذَا الضَّعِيفِ فِي جَنْبِ قُوَّتِهِ. وہ یاد رکھے کہ انتہائی ضعیف ہے وہ پروردگار عالم کی قدرت کاملہ کے مقابلے میں. وہ اگر اس ضعیف کے وہ ایک درجہ قوت رکھ رہا ہے مگر اس کے اوپر پروردگار عالم کئی درجہ زیادہ قدرت رکھ رہا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیے. فَلْيَحْذُرْ وَلَمْ يَأْمَنْ إِذَا أَمْزَ غَضَبُهُ عَلَيْهِ أَنْ يَمْزَ اللَّهُ عَلَيْهِ غَضَبُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. تو وہ ڈرتا رہے اور اپنے کو محفوظ نہ سمجھے. وہ اس بات میں نگاہ کرے کہ اگر اس نے اس ضعیف پہ غصہ کیا تو پروردگار عالم اس کے اوپر غصہ کرے گا دنیا اور آخرت میں، اور پروردگار عالم کے غضب کو برداشت کرنے کی قوت نہیں رکھتا ہے. وقد رویہ انہ ما کان فی بنی اسرائیل ملک الا ومعہ حکیم. کہ روایت میں یہ آیا ہے کہ بنی اسرائیل میں کوئی بھی بادشاہ ایسا نہیں گزرا ہے کہ جو بادشاہ حکومت کرتا تھا اس کے ساتھ ایک نصیحت کرنے والا آدمی موجود ہوتا تھا. وہ حکیم یعنی حکمت کی باتیں بتانے والا، ایک نصیحت کرنے والا اس کے ساتھ موجود ہوتا تھا. اذا غضب، جب بادشاہ کو کسی بات پہ غصہ آتا تھا تو آتا الصحیفہ فیہا، تو اس کو جو ہے ایک تحریر جو ہے وہ حکیم پیش کرتا تھا، وہ اس کی رہنمائی کرنے والا. اس صحیفے کے اندر کیا لکھا ہوتا تھا اس تحریر کے اندر؟ کہ ارحم المساکین واکش الموت واذکر الآخرہ. 3 جملے لکھے ہوتے تھے کہ جیسے بادشاہ کو غصہ آیا تو وہ ساتھ میں جو موجود ہوتا تھا سمجھدار آدمی وہ اس لکھائی کو آگے کر دیتا تھا. کہ بادشاہ اس لکھائی میں پڑھتا تھا کہ جس میں لکھا ہوتا تھا کہ ارحم المساکین، کہ مسکینوں پر رحم کرو، واکش الموت، اور موت سے ڈرتے رہو، واذکر الآخرہ، اور آخرت کو یاد رکھو. جب یہ 3 جملے بادشاہ پڑھتا تھا تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا. فَكَانَ يَقْرَؤُهَا حَتَّى يَسْكُنَ غَضَبُهُ. تو یہ اس کو پڑھتا رہتا تھا یہاں تک کہ اس کا غصہ جو ہے وہ خاموش ہو جاتا تھا. اور پھر واپس وہی حدیث بیان کر رہے کہ جو گزشتہ درس میں بھی آئی تھی کہ پروردگار عالم نے یہ فرمایا کہ اے فرزند آدم، تو اگر غصے کے وقت مجھے یاد رکھے گا تو جب مجھے تیری کسی بات پہ غصہ آئے گا تو میں تجھے یاد رکھوں گا. تو انسان یہ عادت بنا رہے کہ اگر کسی پہ غصہ آئے تو پروردگار عالم کو یاد کرے اور پروردگار عالم کی خاطر اس غصے کو چھوڑ دے، اس کو ترک کر دے. تو اب اگر اس سے کوئی حرام کام ہو گیا کہ جس کی وجہ سے پروردگار غضبناک ہو رہا ہے تو پروردگار اس بات کی وجہ سے اپنے غصے کو اس سے ہٹا لے گا، اس کو معاف کر دے گا. اس کے بعد 10واں طریقہ جو بیان کر رہے ہیں غصے کو ختم کرنے کے لیے، وہ یہ کہ انسان جس کے اوپر غصہ کر رہا ہے یہ ذہن میں رکھے کہ آج وہ مجھ سے کمزور ہے، مجھ سے ضعیف ہے، میں اس پہ غصہ کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کل مجھ سے قوی ہو جائے، مجھ سے زیادہ طاقتور ہو جائے. تو اب جب وہ اس کا انتقام لینے پہ آئے گا تو وہ اس کے انتقام کا مقابلہ کر سکے گا. اور اگر انتقام نہ بھی لے سکا تو عام طور پہ جن لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے تو مظلوم کیا کرتا ہے؟ کچھ نہیں کرتا تو کم از کم برائیاں کرتا ہے ضرور، جس نے غصہ کیا ہوتا ہے. تو اب خود وہ اپنی غیبتوں کی اور اپنے وہ تہمتوں کی دعوت دے رہا ہے دوسرے کو غصہ کر کے کہ
کہ دوسرے پہ غصہ کیا، وہ بیچارہ کمزور تھا، کچھ نہیں بولا، خاموش رہا. جب وہ قوی ہوگا تو انتقام دے گا، قوی نہیں ہوا تو اس کمزوری کے عالم میں بھی جب موقع ملا، جب وہ سامنے سے ہٹے گا تو اس کی برائیاں شروع کرے گا، اس کے اوپر تہمتیں لگائے گا، اس کو اچھا برا کہے گا. تو یہ ساری باتیں جو اس کی تو منسوب ہو رہی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ آدمی ہے کہ جس نے بے محل غصہ کیا تھا. کہ العاشر ان یتذکر ان من یمضی علیہ غضبہ ربما قوا وتشمر لمقابلتہ وجرد علیہ لسانہ باظہار معایبہ وشماتہ بمصائبہ ویؤذی فی نفسہ واہلہ ومالہ وعرضہ. کہ انسان اس بات کو یاد رکھے کہ جس کے اوپر اپنے غصے کا امضا کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی قوی ہو جائے اور اس کے مقابلے میں آ کھڑا ہو. تو اب کیا ہوگا؟ جیسے بعض لوگ جو ہے کسی کو کمزور سمجھ کے غصہ کرتے ہیں اور زور سے بولا، اس نے اس سے زور سے بولا تو اب یہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اسی کو پتہ چل جاتا ہے یہ تمہیں مقابلہ کر سکتا ہے. یا کسی نے مثلا غصے میں آ کے ایک مثلا تھپڑ ماری، اس نے 2 ماری، اب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا. کیسے نہیں، مزید 2 مارو تو 4 کھانی پڑے. تو اب یہ سوچے کہ غصے میں جس کے وہ غصہ کر رہا ہے آج مثلا کمزور ہیں، اسے بھگتے گا. کل جب وہ مضبوط ہوگا تو پھر وہ جو جواب دے گا کیا وہ اس کو برداشت کر سکے گا؟ اور پھر جو اس کی زبان کھل جائے گی کہ بے اظہار معایبہ، کہ اس کے عیوب کو بیان کرے گا اب یہ. اور جب اس کو مصیبت زدہ دیکھے گا تو خوش ہوگا. جیسے کوئی مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور ہاتھ جس کو مارنا تھا اس کو رکھنے کے لیے دیوار پہ لگ جاتا ہے، ہاتھ پہ لگ جاتا ہے، تو دوسرا وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ اچھا وہ مجھے مارنے آ رہا تھا، اسی کو رکھ گیا. تو پھر جو ہے وہ تمہاری مصیبت پہ وہ خوش ہوگا جس کے اوپر غصہ کر رہے ہو. وَيُؤْذِيهِ فِي نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَمَالِهِ وَعِرْضِهِ، اور پھر اس کو اذیت پہنچائے گا اس کی جان کے حوالے سے، اس کے گھر والوں کے حوالے سے، اس کے مال کے حوالے سے اور اس کی عزت کے حوالے سے. اسی جب لوگ دشمنی پہ اتر آتے ہیں تو وہ انتقام میں سب کچھ کرتے ہیں. صرف اس آدمی سے انتقام نہیں لیتے کہ جس نے ظلم کیا تھا، بلکہ اس کے گھر والوں سے انتقام لیتے ہیں، اس کے اوپر طرح طرح کی تہمتیں بھی لگاتے ہیں. تو اب انسان اس بات کو ذہن میں رکھے کہ غصہ جس پہ کر رہا ہے اگر وہ جواب دینے پہ آیا تو وہ جواب میں جو چیز ہوگی اس کو برداشت کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا. اس کے بعد 11ویں چیز شروع تو کرتے ہیں، آج پوری نہیں ہو سکے گی. اس میں مصنف بیان کر کے ان اسباب کی تو متوجہ ہو کہ جس کی وجہ سے انسان غصہ کرتا ہے. ویسے تو علاج میں یہ طریقہ شروع میں بھی آیا تھا، مگر یہاں پہ ان اسباب کی طرف ایک ایک کر کے متوجہ کر رہے ہیں کہ کبھی یہ سبب ہوتا ہے جس کی وجہ سے غصہ آتا ہے، کبھی یہ سبب ہوتا ہے، کبھی یہ سبب ہوتا ہے، اور ان سبب کی وجوہات کو تلاش کر کے اس کو ختم کرے تو غصہ بھی جو ہے وہ ختم ہوتا جائے گا. کہ الحادی عشر ان یتفکر فی السبب الذی یدعوہ الی الغیظ والغضب، کہ انسان غور و فکر کرے اس سبب کی جانب کہ جس نے اس کو دعوت دی کہ وہ غصہ کرے. سوچے کہ غصہ آیا کیوں، کس بات کی وجہ سے آیا. بعض بار انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میں فلاں جگہ جاؤں گا تو غصہ آئے گا، یا بعض اوقات ہوتا ہے انسان کو فلاں منظر دیکھوں گا تو غصہ آئے گا. تو وہ دیکھے کہ فلاں جگہ جانے سے غصہ آتا تو کیا وہاں جانا واجب ہے؟ واجب نہیں، چھوڑ دے وہاں پہ. فلاں منظر دیکھتے ہیں غصہ آتا ہے کیا وہ منظر دیکھنا ضروری ہے؟ اس کو چھوڑ دے. اب واجبات کی بات ہو تو بات الگ ہو جائے گی. تو ان اسباب کو دور کرے کہ جس کی وجہ سے غصہ آتا ہے. مگر یہ کب ہوگا کہ یہ پہلے انسان سوچے کہ غصہ آ کیوں رہا ہے. کہ فَإِن كَانَ خوف الذلت والمہانت والاتصاف بالعجز وصغر النفس عند الناس، اگر سبب یہ ہے کہ غصہ اس لیے آ رہا ہے کہ محسوس ہو رہا ہے کہ اگر میں نے یہاں غصہ نہیں کیا تو لوگ کمزور سمجھیں گے، لوگ بزدل سمجھیں گے، لوگ کہیں گے کہ بھائی اس کے پاس تو قوت نہیں ہے لڑنے کی، اس وجہ سے غصہ آ رہا ہے. کہ انسان کہہ رہا ہے کہ غصہ دکھاؤ یہاں پہ، ہونا تو لوگ جو ہے مجھے بزدل سمجھیں گے. تو فَلْيَتَنَبَّهْ أَنَّ الْحِلْمَ وَقَسْمَ الْغَيْظِ وَدَفْعَ الْغَضَبِ عَنِ النَّفْسِ لَيْسَ ذِلَّةً وَمَهَانَةً. تو اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ برداشت کرنا غصے کو، ضبط کرنا غصے کو اور غصے کو ختم کر دینا یہ کوئی ذلت اور رسوائی نہیں ہے. جس کو ذلت سمجھے وہ ذلت نہیں ہے غصے کو قابو کرنا. اس نے خام کا ذہن میں ایک بات بنائی ہوئی ہے کہ غصہ نہیں کروں گا تو لوگ کمزور سمجھیں گے،
غصہ نہیں کروں گا تو لوگ جو ہے وہ ذلیل سمجھیں گے، بلکہ بات الٹ ہے، غصہ کرے گا تو رسوا ہوگا، غصہ کرے گا تو ذلیل ہوگا۔ اگر غصے کو ضبط کرے گا تو لوگ سمجھیں گے، کیا سمجھیں گے کہ یہ کاظم آدمی ہے، یہ جو ہے وہ ضبط رکھنے والا ہے، یہ آدمی جو ہے حلیم ہے، بردبار ہے۔ وَلَمْ يَصْدُرْ مِنْ ضَعْفِ النَّفْسِ وَصِغْرِهَا، اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ برداشت کرنا یہ کمزوری نہیں ہے، بلکہ برداشت کرنا یہ علامت ہے نفس کی مضبوطی کی، دل کی وسعت کی۔ تو غصہ دکھانا یہ جو ہے وہ ضعف کی علامت ہے۔ اگر کوئی زخم کسی جگہ پہ لگ گیا ہو اور اگر وہاں پہ کوئی مرہم پٹی کرتے وقت برداشت کر دے تو یہ نہیں کہا یہ کتنا کمزور آدمی کہ چیخا بھی نہیں زخم پہ، مثلا جب مرہم لگایا جاتا ہے بلکہ اگر کوئی چیخ جاتا ہے اس مقام پہ تو کہتے کتنا کمزور آدمی ہے، اتنا زخم برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ تو یہاں پہ غصہ دکھانا یہ بہادری نہیں ہے، بلکہ غصے کو ضبط کرنا یہ بہادری ہے۔ تو اگر کوئی اس لیے غصہ کر رہا ہے کہ اگر نہیں کیا تو لوگ کمزور سمجھیں گے، بزدل سمجھیں گے، تو یہ کوئی وجہ ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ غصہ کرے۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے، مثلا وہ سمجھ رہا ہے کہ ہاں نہیں واقعی ایسا ہوگا کہ اگر غصہ نہیں کیا تو لوگ سمجھیں گے یہ تو بزدل آدمی ہے، تو وہ یہ دیکھیں کہ لوگوں کے سامنے بزدل قرار پانا یہ چھوٹا عیب ہے پروردگار عالم کی ناراضگی کو حاصل کرنے کے مقابلے میں۔ تو اپنے آپ کو پروردگار عالم کی ناراضگی سے بچائے، بجائے کہ لوگوں کے سامنے ذلت اور رسوائی۔ جی اگر غصہ آئے اور اسی وجہ سے ہے کہ نہیں کریں گے تو لوگ سمجھیں گے، لیکن اس وجہ سے ہے کہ کوئی اپنا حق میں سے کوئی چیز لے کے جا رہا ہے اور اگر غصہ نہیں کیا تو دوسری بار بھی یہی کام کرے گا اور بڑھ کے کرے گا، تو پھر اگر مضموم سے نکل کے وہ ممدوح کے دائرے میں آ جاتا ہے پھر صحیح ہو جائے گا۔ کہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ غصہ منحصر ہیں تبلیغ کے اوپر، غصہ منحصر ہے امر معروف و نہی منکر، غصے کے منحصر ہیں کہ غصے کیے بغیر یہ نہیں ہوگا، تو یہ غصہ اصل میں وہ بے اختیار والا نہیں ہوتا، یہ اختیار سے غصے کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے غصے میں جو انسان بے قابو ہو کے غلط سر باتیں کر دیتا ہے وہ نہیں ہوگا اس میں، یہ تو ضبط کے ساتھ ایک اظہار کر رہا ہوگا ناراضگی کا۔ اب اس میں اور وجوہات بھی ہیں جو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَهُوَ خَيْرُ مُعِينٍ۔ گفتگو غصے کے حوالے سے ہماری جاری تھی اور اس بات کو بیان کیا جا رہا تھا کہ وہ کون سے طریقے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے غصے کو ضبط کرے اور اپنے غصے کو افراد کے منزل تک پہنچانے سے باز رکھے اور اپنے غصے کے ذریعے سے شرعی حدود سے تجاوز کرنے سے باز رہے۔ تو اس میں 10 طریقے تو مکمل طور پر بیان ہو چکے تھے اور 11ویں طریقے کے اوپر گفتگو ہماری جاری تھی، اور 11ویں طریقے میں یہ بیان کیا جا رہا تھا کہ انسان اس سبب کی طرف متوجہ ہو کہ جس کی وجہ سے اسے غصہ آیا ہے یا اسے غصہ آتا ہے، اس سبب کو دور کرنے کی کوشش کرے اور اس بات پہ غور کرے کہ جس کو وجہ بنا کے وہ غصہ کر رہا ہے آیا وہ چیز قابل ہے کہ اس کو وجہ قرار دے کہ انسان غصہ کرے یا اس قابل نہیں ہے۔ تو اس میں سے کل ایک بات تو یہ بیان ہوئی تھی کہ بعض اوقات انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اگر غصہ نہ کیا تو میں کمزور شمار ہوں گا، تو اپنے آپ کو بہادر ظاہر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو طاقتور ظاہر کرنے کے لیے غصہ کرتا ہے۔ تو یہ بات واضح کر دی گئی کہ غصے کو ضبط کرنا بہادری کی علامت ہے، غصہ کرنا ہی بہادری کی علامت نہیں ہے۔ اور اگر کسی مقام میں اسے یہ رکھتا بھی ہے کہ غصے کا اظہار کیا تو میں لوگوں کے مقابلے میں طاقتور ظاہر ہو جاؤں گا، تو اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر لوگوں کے سامنے اس کا غلبہ پیدا ہو بھی گیا تو پروردگار عالم کی نگاہ میں وہ گر جائے گا غلط کام کر کے۔ تو اس کے لیے یہ اہم ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں عزت والا بنے، بجائے کہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو طاقتور و عزت والا بنانے کی کوشش کرے غلط کام کر کے اور شریعت کے حدود سے تجاوز کر کے۔ اس کے بعد اسی میں 11واں جو طریقہ ہے اسی میں بیان کر رہے ہیں کہ بعض اوقات انسان غصہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس نے جس چیز کو اپنے لیے ضروری سمجھا ہوا تھا
یا جس چیز کی وہ خواہش اپنے قلب میں پیدا کیے ہوئے تھا وہ چیز اسے حاصل نہیں ہوتی ہے۔ انسان جن چیزوں کی خواہش کرتا ہے ان کی عام طور پہ 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی اس چیز کی خواہش کر رہا ہوتا ہے انسان کے جو ہر ایک کے ضروری ہے، انسان اگر خواہش نہ کرے تب بھی اس کے لیے لازمی ہے، جس کو انسان ضروریات زندگی سے تعبیر کرتا ہے کہ جو ہر آدمی کے لیے سانس لینے کے لیے ہوا چاہیے، پینے کے لیے پانی چاہیے، کھانے کے لیے غذا چاہیے، رہائش کے لیے مسکن چاہیے، پہننے کے لباس چاہیے، وہ چیزیں کہ جو سب کے لیے کامن ہے۔ کبھی انسان ایسی خواہش کرتا ہے کہ جو کسی کے لیے ضروری نہیں ہے، بالکل فضول کی چیزیں، بیکار چیزیں ہیں، مگر اس کی انسان خواہش لیے ہوئے بیٹھا ہوتا ہے۔ جیسے جاؤ منصب ہیں، اموال کا جمع ہونا ہے کہ مال زیادہ جمع ہو جائے، یہ وہ خواہش ہے کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور تیسری خواہش کی وہ قسمیں ہوتی کہ جو سارے لوگوں کے لیے تو ضروری نہیں ہے، وہ بعض لوگوں کے لیے وہ چیز ضروری ہوتی، بعض لوگوں کے لیے وہ چیز بیکار ہوتی ہے۔ مثلا جیسے اگر ایک عالم ہے یا طالب علم ہے تو کتابوں کی خواہش کرے تو اس کی کتابیں اہم ہیں، مگر ایسا آدمی کہ جس کا علم سے کوئی تعلق ہی نہ ہو وہ کتابوں کی خواہش کرے صرف یہ کہ شوکیس میں سجانے کے لیے، تو وہ خواہش اس کے لیے بیکار ہے۔ تو اب یہ تینوں خواہشوں کی جو قسمیں ہیں بیان ہوئی، اس میں اگر غصہ آتا ہے تو جو ضروری چیز تھی، جو ضرورت زندگی ہے، اس میں اگر کسی چیز کے نہ ملنے کی وجہ سے غصہ آ رہا ہے کہ کیوں نہ ملی، تو اس بات کو غور کرے کہ کیا غصہ کرنے سے وہ چیز مل جائے گی اس کو؟ اگر اس کا ملنا ممکن ہے تو بغیر غصے کی بھی مل جائے گی، اور اگر اس کا ملنا ناممکن ہے تو غصہ کرے گا تب بھی نہیں ملے گی۔ تو غصے کا تو کوئی کردار ہی نہیں ہے اس چیز کے ملنے یا نہ ملنے کے اندر۔ اور جو چیز کسی کے لیے بھی ضروری نہیں ہے، اس کی خواہش ہے اور وہ خواہش پوری نہیں ہوئی، اس کو غصہ آ رہا ہے، جیسے جاہ و منصب ہیں یا اموال ہیں، تو یہ غور کرے کہ اس کی خواہش ہی غلط تھی، تو غصہ بطریق اولا غلط ہے۔ جس بات کو غصہ آ رہا ہے وہ غصہ اس سے بھی غلط ہے کہ اس نے جس خواہش کا اپنے دل میں بسا کے رکھا تھا وہ خواہش غلط تھی، تو ایسے حالت میں اس کے لیے غصے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اور وہ چیز کہ جس میں خواہشات میں بعض لوگوں کے لیے ضروری ہوتی، بعض کے لیے ضروری نہیں ہوتی ہے، تو جن لوگوں کے ضروری ہے وہ پہلے والے طریقے پہ عمل کریں۔ اس میں کوئی ضروری کتاب لینی ہے، پیسے نہیں ہیں، اسے غصہ آ رہا ہے اس کو، تو وہ پہلے والے طریقے پہ عمل کریں، یعنی وہ سوچے کہ کیا غصہ کرنے سے وہ چیز حاصل ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، تو فائدہ کیا ہے غصہ کرنے کا؟ جی، اپنے آپ پر غصہ اس لیے کرے کہ گناہ ہو گیا ہے تو اچھا ہے، خام کا غصہ کرے تو بیکار ہے۔ کوئی گناہ ہو گیا اس کے بعد اپنے آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کرے، اپنے غصہ کرے، وہ تو اچھی چیز ہے کہ کیوں مجھ سے یہ جملہ نکل گیا منہ سے، یا کیوں مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، وہ تو اچھا ہے۔ اور اگر وہ ان لوگوں سے تعلق ہے کہ جس چیز کی خواہش کر رہا ہے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر تو وہ ویسا ہی شخص ہو گیا جیسے وہ جاؤ منصب کی خواہش کر رہا ہے، بیکار والی خواہش ہے، اسے ایسا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ خواہشات کی تینوں قسموں میں وہ یہ سمجھ ہے کہ غصہ کرنا اس کے لیے بیکار ہے۔ تو پہلے یہ 11واں والا طریقہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد 2 طریقے اور ہیں، اور پھر کچھ عمومی چیزیں کہ فوری غصہ ضبط کرنا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے وہ بھی مصنف بیان کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 195 نیچے سے جو ہے وہ 5ویں لائن تک پہنچ سے شروع ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانَ السَّبَبُ خَوْفَ أَن يَفُوتَ مِنْهُ شَيْءٌ مِمَّا يُحِبُّهُ، اور اگر اس کا سبب غصہ آنے کا وہ یہ ہے کہ اس کو اس بات کا خوف ہے کہ جس کو وہ پسند کر رہا ہے وہ چیز نکل جائے گی اس کا، اس وجہ سے غصہ آ رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ یہ جان لے
یکذب لفقدہ، تو وہ چیز کے جس کو اس نے اپنی پسندیدہ چیز بنایا ہے اور جس کے نہ ملنے کی وجہ سے غصہ آ رہا ہے، اما ضروری لکل احد، اگر ایسی چیز ہے کہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے، جیسے کرکوٹ و مسکن و لباس و صحت بدن ہے، جیسے مثلا خوراک ہر ایک کی ضرورت ہے، رہائش ہر ایک کی ضرورت ہے، لباس بھی ہر ایک کی ضرورت ہے، اسی طرح صحت بدن۔ تو اگر ان چیزوں کی وجہ سے غصہ آ رہے ہیں، اور وہو الذی اشار الیہ سید الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ وہی چیز ہے کہ جس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشارہ فرمایا ہے بقولہ، اپنی فرمان کے ذریعے سے۔ اب اس میں جو یہ چاروں چیز ضروری ہے کتنی ہونی چاہیے؟ تو بعض بار انسان سمجھتا ہے کہ خوراک ضروری ہے تو انسان جو ہے وہ 60 سال کا خوراک جمع کر کے رکھے گا، اتنا تو گناہ کون ہے؟ یا لباس اتنے جمع کر کے رکھے گا زندگی میں پہنتا رہے، تو کتنا ضروری ہے؟ اس کی طرف حدیث اشارہ کر رہی ہے کہ من اصبح آمنا فی سربہ معافی فی بدنہ ولہ قوت یومہ فکأنما خیرت لہ دنیا فی حذافیرہا، کہ جس آدمی اس حالت میں صبح کی کہ اس کی سانس آ جا رہی ہے، سانس جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پینے کے لیے پانی ہو میسر ہے، اور بدن کے اعتبار سے عافیت میں بیمار نہیں ہے، تندرست ہے، اور وَلَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، ایک دن کا خوراک اس وقت موجود ہے، کہ آج صبح سے لے کل صبح تک کا خوراک اس وقت موجود ہے، تو فَكَأَنَّمَا خُيَّتْ لَهُ الدُّنْيَا بِأَحْذَافِهَا، تو وہ ایسا آدمی ہے کہ گویا اسے دنیا ساری کی ساری ملی ہوئی ہے، دنیا مکمل طور پہ اس کے پاس ہے، اس سے آگے کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو ایک دن کا خوراک ہونا یہ کافی ہے، دوسرے دن فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو، اس لیے جس نے آج خوراک دیا وہی کل دینے والا ہے، اس لیے انسان جو ہے وہ کبھی اس کے فکر میں نہیں ہوتا ہے کہ آج ضرورت ہے مجھے سانس لینے کی، تو آکسیجن میسر ہے، پتہ نہیں کب ملے گا نہیں ملے گا، سوچا جو ہے وہ آکسیجن کے سلنڈر گھر پہ رکھ دے، تو کرے گا آکسیجن ختم ہو گیا تو کیا کرے گا؟ فکر نہیں کرتا انسان، کیونکہ پتہ کہ آج جو پروردگار سانس کے لیے ضروری آکسیجن فراہم کر رہا ہے وہ کل بھی کرے گا، کیونکہ خوراک کے لیے تو فکر مند ہے، تو آج سانس کے آکسیجن فراہم کر سکتا ہے تو وہ کل بھی کر سکتا ہے، آج جو خوراک دے رہا ہے وہ کل بھی دے سکتا ہے، تو خوراک کے لیے اس کی اگلے دن کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو غصہ آنے لگے کہ آج کا دن تو گزر گیا، کل کا کیسے گزرے گا؟ جیسے عام طور پہ جو نوکری پیشہ افراد ہوتے ہیں اس کے مہینے کے آخری ایام جو گزر رہے ہوتے ہیں، تو ایک دن تو گزارتا ہے، پھر سوچتا ہے اگلا کیسے گزرے گا، ابھی تو پہلے بہت دور ہے، تو اس سے یہ والی چیز اس میں ذہن میں رکھنی ہے، اس کو یہ غصہ کرنے سے وہ چیز حاصل ہونے والی ہے، اور حاصل ہونے والی تو بغیر غصے کی حاصل ہو جائے گی، تو غصہ یہاں پہ کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ تو اگر یہ ضروری ہے تو وہ دیکھے کہ اتنا ہے تو کافی ہے، اس سے زیادہ جو ہے اس کی طرف میں وہ نہ آتے ہیں، اور غیر ضروری ہے، یا وہ چیز ایسی ہے کہ جو غیر ضروری ہے، اور عام طور پہ لوگوں کی خواہشات غیر ضروری ہوتی ہے، لوگ جو کہہ رہے ہوتے ہیں پورا نہیں ہوتا ہے، تو پورا اصل میں جو نہیں ہو رہا ہوتا ہے وہ غیر ضروری والا نہیں ہو رہا ہوتا، اور جو ضروری والا تو ہو رہا ہوتا ہے۔ بات جس زاویے کے اعتبار سے بیان کی گئی ہوتی ہے وہ اہم ہوتا ہے، تو بات میں زاویہ کیا ہے کہ اگر اسے غصہ آ رہا ہے نہ ہونے کی وجہ سے تو کہتے اتنا ہو تو کافی ہے، غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس سے اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مثلا وہ آگے کے بندوبست نہ کرے، آگے کی تیاری نہ کرے، اگر وہ شرعی حدود میں رہتے ہوئے حلال طریقے کما کے آگے کا بندوبست کرتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہ ملا تو غصہ کرے اور حرام میں مبتلا ہو جائے، تو یہ حرام سے بچنے کے لیے طریقہ بتایا کہ اتنا ہے تو مطمئن ہو جائے، غصہ کرنے سے ایسا نہیں کہ اگلے دن کا حاصل ہو جائے گا، مگر اگر وہ اچھے ارادے سے مال کو جمع کر رہا ہے تو حرج نہیں ہے، ورنہ اگر فقط
نیک ارادہ نہیں، اور فقط جو ہے وہ دنیا کی حوث کی وجہ سے دنیا میں لوگوں کے اوپر روب و دبدبہ حاصل کرنے کے مال جمع کر رہا ہے، اس کی مذمت آئی ہے اور اس کا تھوڑا بہت بیان بھی کر رہے ہیں۔ تو عام طور پہ لوگوں کی جو جھنجھٹیں ہوتی ہیں، جو شکوہ شکایتیں ہوتی ہیں کہ پورا نہیں ہوتا ہے، تو پورا نہیں ہوتا ہے وہ غیر ضروری والا، تو غیر ضروری کو اس نے ضروری بنایا کیوں؟ تو غیر ضروری کی فہرست میں ڈال دیں تو پھر اس کے یہ مسائل ختم ہو جائیں گے، اس کی وجہ سے غصہ نہیں آئے گا۔ تو او غیر ضروری ہے یہ احد ایسی چیز کہ کسی کے بھی ضروری نہیں ہے، جیسے کل جاہ ہے و منصب ہے وہ فضول اموال ہے، جیسے جاہ و منصب یا زیادہ مال کا ہونا، تو اب کسی مقام پہ کوئی رتبہ نہیں ملا تو غصہ آنے لگتا ہے۔ رتبے کی خواہش کی کسی کی ضروری نہیں ہے، تو خود اس نے اپنے آپ نے خواہش پیدا کی ہے۔ اب جو بینک میں بیلنس تھا اس میں تھوڑی کمی آئی تو غصہ آنے لگتا ہے، تو زیادہ بیلنس کی ضرورت ہی نہیں تھی، تو کمی آنے کے ساتھ ہی غصہ آنا شروع ہو گیا۔ تو وہ جو فضول اموال کا جمع کرنے کی خواہش یا جاہ و منصب کی خواہش، اس وجہ سے اس میں غصہ آتا ہے، یہ متوجہ ہو جائے کہ یہ خواہشیں بھی بیکار ہیں۔ اور اسی قسم ضروریات کی ہے کہ ضروری کہ بعض الناس سے دون بعض، کچھ لوگوں کے لیے ضروری ہوتا ہے، کچھ کے لیے ضروری نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کل کتابیں عالم ہے وہ ادوات صنعات ارباب یہاں، جیسے عالم کے پاس کتابیں ہونا ضروری ہے، جاہل کو کتابوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یا مثلا جو ہے کسی خاص پیشے سے تعلق رکھنے والے کے پاس اس کے اپنے اوزار ہونے چاہیے، اس کے پاس ہونا ضروری ہے، دوسرے کے پاس ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو اب یہ خواہش ہے کہ جہاں پہ انسان اگر اس کے لیے ضروری ہے تو وہ پہلی قسم میں چلا دے کہ ضروری میں چلا جائے، غیر ضروری ہے تو وہ کسی قسم میں چلا جائے گا جہاں منصب بنے، اور دونوں کے علاج میں اسی طریقے کو اپنائے گا کہ ضروری ہو تو یہ دیکھ لے کہ ایک دن کا ہے کافی ہے، اب دن کسی کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے دوسرا کرے گا، کسی کرنے کی ضرورت مطلب یہ غلط مانا نہ آ جائے کہ اس کو گھر میں بیٹھ جائے گا تو کمانا نہیں کرنا پڑے، اس کی وجہ سے اس کو غصہ نہیں آنا چاہیے نہ ہونے کے اوپر۔ ولا ریب ان کل ما لیس من هذه الاقسام ضروری فلا یليق ان یکون محبوبا عند اهل البصیرة وذوی المروات۔ تو اب یہ جو تینوں قسم بتائی لیکن ساری کی ساری تو ضروری نہیں ہے، کچھ ضروری کچھ غیر ضروری۔ تو اب جو سمجھدار لوگ ہیں اہل بصیرت وہ کہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کی وجہ سے غصہ کرنا یہ تو پسندیدہ نہیں ہے۔ اذ لا يحتاج الیہ انسان فی العاجل لا بد له من ترکہ فی العاجل، انسان کو ابھی ضرورت نہیں ہے، کام کا اس کو ابھی نہ ملنے کے بعد بھی غصہ کر رہا ہے، آج کی ضرورت پوری ہے، اب کل کی ضرورت آج نہیں ہے، اس کو آج کا غصہ کرنا اس کے لیے بیکار ہے۔ فما بعد الآخر ان یحبہ ویغضب لفقدہ، تو آخر کے ذہن میں بات نہیں آنی چاہیے کہ ایسی چیزوں کو وہ اپنے لیے پسند کا شے بنا دے یا اس کے فاقد ہونے کے اوپر وہ غضبناک ہو۔ وَإِذَا عَلِمَ ذَلِكَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ فَقْدِ هَٰذَا الْقِسْمِ الْبَتَّةً، اور جب اسے معلوم ہو جائے گا اور جب اس بات کے حوالے سے وہ اہل بصیرت میں شامل ہو جائے گا، سمجھدار آدمی بن جائے گا، کیونکہ ان چیزوں کے نہ ہونے کے اوپر وہ غم زدہ نہ ہوگا۔ رہ گئی بات ضروری تھی، ہر ایک کے لیے ضروری ہے یا مطلب بعض کے لیے ضروری ہے، تو اس میں غصہ عام تو آتا ہے انسان کو تو ضروری ہے اس کے بعد نہ ہو، تو اس موقع وہ سوچے کہ اگر وہ غصہ کرتا ہے تو فائدہ کیا ہوگا، تو حاصل ہو جائے گی، اگر غصہ کرنے سے حاصل نہیں ہونے والی ہے تو غصہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اما ہوا ضروری لکل ذوی الباس ہے، تو وہ اشیاء کے جو ہر ایک کے لیے ضروری ہے، کچھ لوگوں کے ضروری ہے، وَإِنْ كَانَ غَضَبُهُ وَالْحُزْنُ مُنْخَفِضٌ بِمُقْتَضَى الطَّبْعِ، شدت احتیاج علیہ ہے، تو اگر دنیا کا غصہ آتا ہے انسان غمگین ہوتا ہے تو طبیعت کا تقاضا بھی ہے، تقاضا فطری ہے، انسان کو ایسے موقع
کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ انسان کوئی کام کرتا ہے تو سب کرتا ہے کہ فائدہ ہو. تو اگر وہ ملنے والی شے ہے تو بغیر غصے بھی مل جائے گی، اور اگر ملنا ناممکن ہے تو غصہ کرے گا تو پھر حاصل نہیں ہوگا. وہ علی ای حال بعد التأمل یعلم ان الغضب لا ثمرۃ له سوى تعلم العاجز وعقوبۃ العاجز. تو غور و فکر کرنے کے بعد انسان جان دیتا ہے کہ غصے کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ اس کا نقصان ہے. حدود میں لے کے جانا یہ غصہ نہیں کر رہے ہیں، پورا غصے کا اظہار کر رہے ہیں. اندر سے وہ حلیم ہے، قاسم ہے، غصے کا اظہار کر رہے ہیں. غلط چیز ہے. غصے میں جو ہے وہ اندر سے بے قابو ہوتا ہے، منہ میں آ رہا ہوتا ہے، بول رہا ہوتا ہے. تو اگر وہ تو بعد میں تنبیہ کرنے کے لیے کرنا پڑتا ہے. تنبیہ سے سوال آیا تھا جیسا کہ بچوں کو ڈانٹنے کے لیے غصہ دکھانا پڑتا ہے. تو اندر سے غصہ نہیں ہوتا، ظاہر کر رہے ہوتے. تعریف ہو نہیں جاتا ہے، اس کا سبب پہلے سے موجود ہوتا ہے. سبب ہوتا ہے پھر وہ چیز آتی ہے. تو وہ سبب کو ختم کرے گا تو وہ چیز نہیں آئے گی. وہ دلوں میں خواہشات کو دبائے ہوئے ہوتا ہے، اس لیے وہ جب خواہش پوری نہیں ہوتی تو نقصان ہے اس کا. اور وہ خواہش کو وہاں سے ختم کر چکا ہوگا تو وہ غصہ نہیں ہوگا. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے بے قابو ہو کے آ گیا، ایک دم سے آ گیا، ایک دم سے نہیں آیا. جیسے اس سے پہلے بھی خیالات کے حوالے سے گفتگو آئی تھی. جب یہ نظر آیا تھا کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ خیالات کی تو جیسے کہا جاتا ہے خود بخود آتے ہیں، خود بخود نہیں آتے. خیالات ٹھیک ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے خود بخود آ رہے ہیں، اور اس کی بنیاد خود ہم نے فراہم کی ہے. وہ کوئی منظر ہم نے دیکھا ہوتا ہے، وہ خیال اس منظر کے اطراف گھوم رہے ہوتے ہیں. کوئی بات ہم نے سنی ہوتی ہے، خیال اس بات کے حوالے سے گھوم رہے ہوتے ہیں. یعنی وہ ساری اختیاری بنیاد اختیاری ہوتی ہے. اس کی وجہ سے یہ خیالات جو ذہن میں آتے ہیں. اسی طرح سے غصہ یہ اختیاری شے نہیں ہے، اس کا سبب اختیاری ہے. تو خلاصہ کلام یہ کہ جو آدمی بھی عقل مند ہے وہ یہ جان لیتا ہے کہ غصے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو، بلکہ دنیا میں بھی اس کا نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے اس کا. وہی آئے رایت وہ سمجھ جاتا ہے کہ غصہ نہیں کرتا. وہ ان غضبہ یدفعہ النفس سے ہی یشتغل. اور اگر غصہ کبھی آ بھی جاتا ہے تو سمجھدار آدمی ہے تو آسانی سے اپنے غصے کو جو ہے وہ دور کر لیتا ہے. اس کے بعد 12ویں چیز ہے کہ یعلم ان اللہ یحب منہ اللہ یغفر. کہ انسان اس بات کو جان لے کہ پروردگار اس سے چاہ رہا ہے کہ وہ غصہ نہ کرے. اب گویا انسان جو غصے کی حالت میں آتا ہے تو دو چاہتیں ٹکرا رہی ہے. ایک اس کی اپنی چاہت ہے کہ غصہ کروں، تو خدا کی چاہت ہے کہ غصہ نہ کروں. تو اسے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس کی چاہت کو ترجیح دے رہا ہے، اپنی چاہت کو ترجیح دے یا خدا کی چاہت کو ترجیح دے. تو اگر وہ دعوے میں سچا ہے کہ میں پروردگار عالم سے محبت کرتا ہوں، اس کے احکام سے محبت کرتا ہوں، تو یہاں پہ اسے کیا کرنا ہوگا؟ غصے کو ضبط کرنا ہوگا. اگر وہ نہیں کرتا ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس نے پروردگار عالم کی چاہت کے مقابلے میں اپنی چاہت کو ترجیح دی. تو غصہ کرتے ہوئے اگر وہ ذہن میں یہ رہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے نہ کرو، میرا نفس کہہ رہا ہے کرو، تو ترجیح کس کو دینی ہے؟ اس میں خدا کو. اس کا غصہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور 13ویں چیز ہے کہ یہ تفکر بکفر صورت ہی و حرکات ہی عند غضب. یہ تذکر صورت غیر ہی و حرکات ہی عند غضب. 13ویں چیز ہے کہ وہ غور و فکر کرے کہ غصے کے حالت میں دنیا میں کیا کیا کام ہوتے ہیں، لوگ کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں. خود سوچنے کا کبھی غصہ کیا ہو تو سوچے کہ اس دن غصہ آیا تھا اس میں کیا کیا
بعض معالجات مذکورت یقتضی قطع اسباب غضب و حسم مواد، کہ بعض جو طریقے بتائے کہ وہ تو ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کے پاس غصے کے اسباب ختم ہو جائے گے، تو اس پر عمل کر جاتے ہیں اور غصے کا مادہ ہی باقی نہیں رہے گا، کہ حتیٰ اللہ یہی جو ولا یقتل انجان پیدا ہی نہیں ہوگا، کہ جوش آئے گا ہی نہیں ایسا غصہ کرنے والا، غصہ ان سے شادی نہیں ہوگا۔ تو بعض وہاں یکسر و صورت ہو وہ یدفع ایسا خطرہ وہاں سے بعض ایسے کہ ایسا نہیں کہ بالکل ختم کر دیں گے، تو غصہ آئے گا تو اس کو روکنے میں مددگار ہے، جب اس کو متوجہ ہوگا تو آنے کے بعد جیسے وہ بولنے گیا منہ سے یا ہاتھ چلانے گیا تو رک جائے گا۔ اور اس میں سے چند طریقے بتا رہے ہیں تو ہمیں علاج ہی اندر وجدان ہے اور اس کی عادت میں شیطان۔ ایک تو طریقہ کہ جب غصہ آئے تو جیسے عام طور پر لوگوں کا بھی طریقہ ہے کہ وہ کیا پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یا اعوذ باللہ شیطان سے بچنے، جو غصہ دلانے والے کون ہے؟ شیطان، ان سے پناہ مانگی اور جیسے اس کو بھگایا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ شیطان سے استعاذہ کیا۔ دوسرا طریقہ ہے کہ والجلوس ان کانا قائما، اگر کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ گیا تو اس سے غصہ جو ہے ٹھنڈا ہو جائے۔ عام طور پہ دو آدمی لڑ رہے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ایک کو اللہ نے بٹھا دیا، بیٹھے گا تو غصہ اس کا کم ہو جائے گا۔ والاستجاع ان کانا جالسا، اور جو بیٹھا ہوا ہے وہ غصہ آ رہا ہے اس کو بٹھا دیا، بیٹھ گیا، بیٹھے گا تو غصہ جو ہے ٹھنڈا ہو جائے گا۔ والوضو ابھی غسل بالماء البارد، غصہ آ رہا ہے